آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا تھمبنیل یا اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو الزامات کا سامنا ہے مہدی علی کاظمی صاحب کو، وہ الزامات یہ ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کا فرنٹ مین ہے طاہر، جو ان کا کزن ہے یا غالباً بھائی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے مغویہ زارا کاظمی کے نام پر پیسے وصول کیے ہیں، کچھ ڈونیشن کی صورت میں، امداد کی صورت میں، اور کچھ ادھار۔ اب جن سے پیسے لیے ہیں ان کو وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت علی مسلسل جو ہے وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم کے اوپر وہ اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں، وہ اس بات کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ مجھے ڈچ کیا گیا۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں گزشتہ 8-9 مہینوں سے آواز بلند کر رہے تھے، نہ صرف ڈاکٹر شجاعت علی بلکہ ان کی وائف جو ہیں وہ ڈاکٹر لبنہ، وہ بھی مسلسل آواز اٹھا رہی تھیں۔ اور پھر اس مشکل گھڑی میں جہاں سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پر مہدی علی کاظمی کو ڈاکٹر شجاعت نے کثیر رقم مدد کے طور پر پیش کی یا اس مجبوری میں بطور قرض رقم ادا کی۔ دونوں صورتوں میں ابھی تک جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی طرف سے جو ہے وہ بیان نہیں آیا، بلکہ ایک آدھ انٹرویو جو ہے وہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا، میری نظروں سے بھی گزرا، جس میں مہدی علی کاظمی فرما رہے تھے ہاں ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شجاعت، مطلب ہاں ایک ڈاکٹر ہیں، جبکہ جتنا جو ہے وہ ڈاکٹر شجاعت صاحب کی جانب سے چیزیں سامنے آئی ہے، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کا میں خود بھی آئی وٹنس ہوں، مجھے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ کیا ہے یا کتنی رقم ہے، تو اس میں تو ہاں ڈاکٹر شجاعت کہنا وہ بھی غیر مناسب ہے۔ اور اکتوبر سے لے کے اب فروری کی آج 21 تاریخ ہو گئی، آلموسٹ 5 مہینے ہو گئے ہیں، تو 5 مہینوں میں معاملات حل نہیں ہو پا رہے۔ مہدی کاظمی صاحب یا ان کی فیملی آگے آگے ہے، ڈاکٹر شجاعت صاحب ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ڈاکٹر شجاعت صاحب ہر پلیٹ فارم پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تمام تر چیزوں کے شواہد موجود ہیں، تمام تر ثبوت موجود ہیں، ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں وہ کس بینک میں ہوا ہے وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کی طرف سے ڈینائل جو ہے مہدی علی کاظمی کی طرف سے وہ بھی نہیں آ رہا، اور خوش دلی سے ڈاکٹر شجاعت کی اس ایفرٹ کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا۔ پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی جو مہدی علی کاظمی صاحب کے جو سپورٹر تھے، جو ان کے احتجاج میں شامل تھے، آہستہ آہستہ کر کے وہ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ مہدی علی کاظمی صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کیسے بچا سکتے ہیں۔ گزشتہ 8-9 مہینوں میں جتنے پاکستان اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی تھے، دن رات کر کے انہوں نے مہدی علی کاظمی کے لیے آواز بھی اٹھائی اور بچی کے ریکوری کے لیے، بازیابی کے لیے کوششیں بھی کی۔ اگر اس موقع پر مہدی علی کاظمی صاحب کی خاموشی، مجرمانہ خاموشی اگر ہوتی ہے تو یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ میں یہ چیز جو دوبارہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اپنے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو چونکہ اس حوالے سے علم بھی نہیں ہے۔ بچی 16 جو ہے وہ اپریل کو جو ہے وہ کراچی سے جب اغوا ہوتی ہے تو یقینی طور پہ اب اتنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ رزق سے نوازے، اتنا ویل اسٹیبلش فیملی نہیں تھی کہ اس طرح کے پاکستان میں اس طرح کے کیسز کو وہ فیس کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے دوست، احباب، رشتہ دار، ہمدرد سامنے آنا شروع ہو گئے، جنہوں نے ان سے دامے درمے سخنے انڈر ہینڈ یا کہہ لیں یا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ حالانکہ میں یہ جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، آج کا دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر سگا بھائی جو ہے وہ بھی آپ کو پیسے نہیں دیتا۔
آپ کی مشکل میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے، ہمارے سامنے نہیں آئے، مہدی علی کاظمی صاحب کے سامنے آئے، یا ان کا جو فرنٹ مین تھا کزن طاہر صاحب ان کے سامنے آئے، انہوں نے ان کو پیسے دینا شروع کیے۔ اسی طرح امریکہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کینیڈا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے مہدی علی کاظمی کی اس بیٹی کے لیے، جو کہ ہماری بیٹی آپ سب کی بیٹی ہے، اس کے لیے پیسے ان کو دیے تاکہ آپ جو ہے وہ ان کا کیس لڑیں، تاکہ اس میں کسی قسم کی آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ عجب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شجاعت ہیں، انہوں نے کثیر رقم جو ہے وہ دی۔ اب اس میں جو طاہر صاحب ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا آپ لوگ سن بھی رہے ہوں گے، 2-4 دن قبل جو ہے وہ شاہد حسین صاحب کے لائیو کے اوپر طاہر صاحب جو ہیں، جو شاہد حسین صاحب کا جو ہے انٹرویو ہو رہا تھا، اور مہدی علی کاظمی صاحب کے جو ہے وہ کزن ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، وہ کیس میں پیش تھے۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے پیسہ لینا شروع کر دیا، جس میں ڈاکٹر شجاعت صاحب بھی تھے۔ اب یہ بات بگڑ رہی ہے اکتوبر تک جو ہے وہ کافی زیادہ پیسے جو ہیں وہ ڈاکٹر شجاعت حسین صاحب سے طاہر صاحب لے چکے تھے مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کے نام پر۔ آپ نے 2 دن پہلے اگر انٹرویو سنا ہو مہدی علی کاظمی صاحب کا، تو مہدی علی کاظمی صاحب کہہ رہے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار، پاکستان کی عدالتوں نے پیسہ نہیں لیا، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ والوں نے پیسے ہم سے نہیں لیے، بچی چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں تھی، اوکے، عدالتوں میں کیس تھے، عدالت میں مطلب جج نے پیسے نہیں لیے۔ تیسرا کیا تھا؟ وکلا۔ مہدی علی کاظمی صاحب فرما رہے ہیں کہ وکلا نے بھی ہم سے پیسے نہیں لیے، جو جبران ناصر صاحب تھے یا ان کی پوری ٹیم، اسی طرح جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ فیاض رامے صاحب ہوں، احمد شیر جٹ صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہوں، تو کسی نے پیسے نہیں لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنہوں نے پیسے اتنے زیادہ دیے، کسی نے تو ادھار میں دیے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اپنا گزارا کر لیں، اپنا وقت جو ہے اس کے بعد آپ ہمیں واپس دے دیجئے گا، اور بعض جو تھے انہوں نے ڈونیشن کے طور پہ دے دیا۔ اکتوبر میں جو ہے وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کی وجہ سے، یعنی جو ہے وہ طاہر اور ڈاکٹر شجاعت، ان کے درمیان میں کسی بات کے اوپر ان بن ہو گیا کہ مسلسل جو ہے وہ طاہر صاحب ڈاکٹر شجاعت کو ڈاج کروا رہے تھے، پیسے وصول کر رہے تھے ان سے۔ اب میں وہ پوری ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ کیسے اور کیا کیا وہ کہہ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ طاہر صاحب پیسے وصول کر چکے تھے، اور اچھی خاصی رقم، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھوں میں بھی نہیں، کروڑوں میں وہ رقم لے چکے تھے ڈاکٹر شجاعت صاحب سے۔ تو ڈاکٹر شجاعت صاحب سے جب لے چکے تھے، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ طاہر صاحب جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس میں تو نظر نہیں آ رہا، ظاہر ہے کہ ہمیں بھی آپ لوگ بھی اس میں شامل تھے کہ روز جج صاحب چھٹی پر ہوتے تھے، اور کبھی کوئی چیز اور مسلسل جو ہے وہ کیس کو لنگر آن لمبا کیا جا رہا تھا۔ تو اس بات کے اوپر جو ہے ان کے درمیان میں انبن ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری بات کروائیں، جس کی بیٹی کے لیے بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، اگر وہ بندہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا، میں جس کی بیٹی کے لیے پیسے دے رہا ہوں ان کے گھر والوں کو، یعنی اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے مسلسل جو ہے وہ جھوٹ بول کر پیسے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ طاہر صاحب ڈاکٹر صاحب کو سیدھے ہو گئے آہستہ آہستہ۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے آن دا ریکارڈ ہے کہ اکتوبر میں مہدی علی کاظمی صاحب کو فون کیے، مہدی علی کاظمی صاحب نے فون نہیں پک کیے، وائس میسیجز کیے، ریسیو نہیں کیے، مطلب ریسیو کیے، سن لیے، جواب نہیں دیا، میسیجز کیے، ریڈ کر لیا، لیکن جواب نہیں دیا۔ یہی چیز سیم سیما کاظمی بہن، ان کو بھی میسیج کیے گئے۔ بات اکتوبر سے دسمبر تک پہنچ گئی۔ دسمبر میں مجھے پتا چلا، میں نے کسی کو بھیجا ان کے گھر کی تمام تر تفصیلات ان کو بتائی جائے۔ میرا نمبر خیر انہوں نے بلاک ہی کر دیا تھا، اٹھا ہی نہیں رہے تھے پہلے، اور اس کے بعد بلاک کر دیا۔ میں اسد عباس جعفری آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کو میں نے اس مقصد کے لیے فون کیا تھا، اور مہدی علی کاظمی صاحب نے جو ہے وہ اس میں ڈاکٹر شجاعت صاحب کانفرنس میں شامل تھے، کال کانفرنس میں۔ تو طاہر صاحب کا آدھے گھنٹے بعد مجھے فون آیا کہ مہدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھدار لوگ ہیں بھائی،
جو کروڑوں روپے آپ کو دے رہا ہے آپ کی بچی کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی. مطلب کیا اس نے آپ کو ادھار دینا ہے؟ آپ کی مدد کوئی کر رہا ہے، آپ سے رابطہ کر رہا ہے، آپ کو کنفرم کر رہا ہے کہ آپ تک پیسے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے، مدد ہو یا ادھار ہو، دونوں صورتوں میں دونوں چیزوں کا مجھے پتا ہے، وقت آنے پہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے نظر کریں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب یہاں پر جب جو ہے وہ تمام تر چیزیں خراب ہو گئیں، میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے بھی فون کیا دسمبر کے اندر، بچی آتی ہے جنوری میں، اب فروری کی 21 تاریخ ہو چکی ہے. ہم پہلے بھی مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ تھے، اب بھی مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہیں، لیکن مہدی علی کاظمی یا مہدی علی کاظمی کا بھائی یا کزن اگر کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو اس طرح چیٹ کرے گا تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیں گے. ہم اس ظلم پر مہدی علی کاظمی کے ساتھ ہیں جس میں ان کی بچی کو بہلا پسلا کر اغوا کیا گیا، لیکن اس کیس کے جو ہے وہ مد نظر رکھ کے، اس کیس کی آڑ میں اگر کوئی فراڈیا اتنا سرگرم ہو کر لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے اگر بٹورے گا تو اس پہ بھی خاموشی نہیں ہے ہماری. نہ ہی تو مہدی علی کاظمی صاحب میرے کو مامے کے پتر ہے، اور نہ ہی ڈاکٹر شجاع صاحب کو میرے چاچے کے پتر ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر پہلے دن جب میں نے کہا تھا تو میں نے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اسد عباس جعفری آپ کو حلف دیتا ہوں کہ اگر کہیں بھی مہدی علی کاظمی غلط پائے گئے تو بھی میں بات کروں گا. ابھی مہدی علی کاظمی صاحب مظلوم ہیں، ان کی بیٹی کو بہلا پسلا کر اغوا کیا گیا، کسی کی بھی بیٹی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کسی بھی معصوم لوگوں سے کروڑوں روپے ہتھیائے جائیں، وہ مہدی علی کاظمی کا بھائی ہو یا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور کیس سامنے آیا تھا ام ہانی کا، جس میں ان کے والد بزرگوار جو ہے وہ مختلف اوورسیز پاکستانیوں سے انہوں نے کافی سارا پیسہ اکٹھا کر لیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے لیے اپنی بیٹی کو نہ بیچیں. ہم آپ کے کیسز میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہمیں کاروبار کر کے دیں، ہمیں گاڑیاں ڈال کر دیں، ہمیں جو ہے وہ جنرل سٹور ڈال کر دیں، تو ہم اس کے خلاف تھے. ہم نے کہا ایسے مناسب نہیں ہے، غیر اخلاقی رویہ ہے، غیر اخلاقی طریقہ ہے.